دونوں چیزیں جب تک ہے تب انسان ہے. اگر جسم ہے روح نہیں تو انسان نہیں. آپ کہیں گے میت. ابھی آپ کہیں گے جرجیز صاحب بول رہے ہیں, اور جیسے ہی جرجیز کے اندر سے روح نکل جائے گی کہا جائے گا میت کو لاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو غسل دو, میت کو کفن پہناؤ. سب سے پہلے نام بدلتا ہے مرنے کے بعد. جس نام کے لیے تو مرا جاتا ہے, جس نام کے لیے تو ایک دوسرے کی جانیں لیتا ہے, جس نام کو تو باقی رکھنا چاہتا ہے, مرنے کے بعد سب سے پہلا تیرا نام چینج ہوتا ہے. گھمنڈ توڑ دیا. آج ہو جرجیز صاحب, کل مرو گے تو کہو گے میت کو لاؤ. اے مولانا صاحب آئیے میت کا جنازہ پڑھا دیجیے. کوئی نہیں کہے گا جرجیز صاحب کو غسل دے دو, کوئی نہیں کہے گا جرجیز صاحب کو کفن پہنا دو, کوئی نہیں کہے گا جرجیز صاحب کا جنازہ پڑھا دو. لوگ کہیں گے میت کو لاؤ, میت کو کفناؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو غسل دو, میت کو جنازہ پڑھاؤ. اور جب قبر میں اتارا جائے گا تو کہا جائے گا میت کو قبر میں اتارو. سب سے پہلے نام ہی مٹ گیا جس نام کے لیے تو ایک دوسرے کو مٹاتا تھا. غور کرو, دو چیزوں کا نام انسان ہے, ایک جسم اور ایک روح. روح جسم میں ہے تو ہم انسان ہیں. اس لیے جسموں کی بھی بیماری ہے اور روح کی بھی بیماری ہے. جسم بیمار ہوتا ہے, اس کو بخار آتا ہے, اس کو کھانسی ہوتی ہے, اس کی آنکھیں دکھتی ہیں, اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. آپ اس کا علاج کرتے ہو کیونکہ یہ جسم ہے, اور جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے. جیسے جسموں میں بیماری ہوتی ہے ایسی روح کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اور روح کی بیماری یہ ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ ترقی کیسے کر رہا ہے, یہ آدمی ہم سے زیادہ پیسہ کیسے کما رہا ہے, اس آدمی کی عزت ہم سے زیادہ کیسے ہو رہی ہے, اس کو کیسے برباد کیا جائے, اس کو کس طریقے سے مٹایا جائے. اس کا حسد, اس کی دشمنی, اس کا کینہ, اس کا بغض, اس کا اناد ہم اپنے دل میں رکھ لیں. ہم اس سے ہاتھ بھی ملائیں, سلام بھی کریں, اور اس کی نفرت اپنے دل میں رکھیں. یہ روح کی بیماری ہے. جسم کا علاج یہ ہے کہ بخار آئے تو پیراسیٹامول لے لو, الرجی ہو جائے, کھانسی آنے لگے, زکام ہو, بار بار چھینکیں آ رہی ہو تو مونٹارل سی لے لو, ڈولو لے لو. بخار کی صورت میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو مفٹال پاس لے لو, ڈروٹن لے لو, ٹیبلٹ کھا لو. یہ تمام چیزیں جسموں کی بیماری کا علاج ہے. لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج بتایا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میری بخشش فرما, میری مغفرت فرما. اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں, ہر گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں. یہ روح کے اندر جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کا علاج ہے. جسم بھی بیمار ہوتا ہے, روح بھی بیمار ہوتی ہے. میرے بھائیوں, جسم کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے اور روح کا علاج جناب محمد رسول اللہ حکیم الامت نے کر کے بتا دیا کہ جب روح میں بیماری پیدا ہو تو یہ کرو. بات دوسری طرف چلی گئی. میرے بھائیوں, لوگوں کو تکلیف دینا بھی یہ ایمان کے منافی ہے. رات میں اٹھ گئے فجر سے پہلے رمضان کے مہینے میں, پکڑ لیا مائک, لگے زور زور سے, روزے دار بھائیوں اٹھیے, سحری کیجیے, اتنے بج گئے ہیں, یہ ٹائم ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد لگے اس میں مائک پکڑ کے, کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی حمد پڑھ رہا ہے, اور پورا شور کر کے رکھ دیا گاؤں میں. کس نے یہ اجازت دی تمہیں, کس نے یہ پاور دیا تمہیں, کہاں کی شریعت ہے تمہیں یہ اجازت دے رہی ہے. یہ بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے, اگرچہ تم نعت پڑھ رہے ہو, اگرچہ تم حمد پڑھ رہے ہو, کیونکہ تمہاری زور کی آواز سے ان بوڑھوں کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے جن کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے, جن کو فدیہ دینے کا حکم ہے, جو دائمی مریض ہیں, جو زندگی بھر جب تک بیمار رہیں گے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں, اور ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کو منع کیا ہے, وہ صرف ایک محتاج کھانا کھلائیں گے. آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں. آپ رات میں ان عورتوں کو پریشان
پریشان کر رہے جن کے پیٹ میں حمل ہے اور جو روزہ نہیں رکھ سکتی اس بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، یا ان عورتوں کو پریشان کر رہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، شریعت نے ان کو روزے کی رخصت دی ہے، آپ ان کو بھی اٹھا رہے ہو، پریشان کر رہے ہیں۔ اس لیے مائک میں زور زور سے بول کر حمد پڑھنا، نعت پڑھنا، گیت پڑھنا اور ان کو اٹھانا اور بار بار کہنا کہ روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، یہ سارے کے سارے نعرے لگانا میرے بھائیوں بولنا یہ بھی اماطۃ الاذى ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے، چاہے تم اس کو دین کا کام سمجھ کے کیوں نہیں کر رہے ہو۔ جلوس لے کے نکل گئے صاحب، راستہ جام کر دیا، ایمبولینس بیچاری جا رہی ہے، اس میں مریض بیٹھا ہے، موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، آپ جلوس نکال رہے ہیں صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ، عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں، محرم پہ لاٹھی ڈنڈے چلا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بند کیے ہوئے ہیں۔ کون سی شریعت کہتی ہے، کون سی شریعت تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم راستے بند کرو؟ ہمارے گھر کے سامنے ایک روڈ ہے، لوگ گزرتے ہیں، ہماری بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا اور شامیانہ لگا دیا اور لوگوں کو 2 کلومیٹر دور سے گھوم کے جانا پڑ رہا ہے، پریشانی میں آپ ڈال رہے لوگوں کو، اور راستہ بند کر دیا آپ نے۔ نہیں کر سکتے ہو آپ ایسا، تکلیف نہیں دے سکتے ہو۔ جس جگہ یہ جلسہ ہو رہا ہے نا، یہ جلسہ مان لیجئے یہاں اگر کسی کا کھیت ہے اور دین کا کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس زمین کے مالک سے، اس کھیت کے مالک سے آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ جلسہ کرائیں گے، اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے تو دین کا کام ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی اجازت کے بغیر اس جگہ جلسہ نہیں کرا سکتے ہیں۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر زبردستی دباؤ ڈال کر آپ نے جلسہ کیا تو آپ کا یہ دین کا کام چوپٹ ہے، آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اسلام دوسروں کے حقوق کو اس طریقے سے خیال رکھتا ہے، دوسروں کے حقوق۔ زور زور سے مائک بجانا تراویح کے دنوں میں، ارے مسجد میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں مائک وہاں تک لگاؤ، مسجد تک آواز جائے۔ آپ نے مائک کھول دیا، پورے گاؤں میں تراویح کی آواز جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اس وقت تمہارے تراویحوں کی آواز اور قرآن کی تلاوت کو وہ بھی سنتا ہے جو باہر ہے اور لیٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا پیشاب کرنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو یہ کہاں کی شرافت ہے اور کہاں کا دین ہے۔ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اماطۃ الاذى، طریق راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، اب آپ متولی کو مت ڈانٹیے، کہاں اس مسجد کا سیکریٹری؟ سیکریٹری بھرے بیٹھے ہو، یہ مسجد گندی ہے، دکھتا نہیں ہے تمہیں، صاف کراؤ۔ نہیں، آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئی، یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو، مسجد کی اس گندگی کو صاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسجد کے اندر کسی کی نظر پڑ جائے کہ کوئی گندی چیز پڑی ہے یا تھوک ہی پڑا ہوا ہے تو اس کو دھو دو، اس کو مٹا دو، اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو وہاں سے ختم کر دیا جائے۔ جس کی نظر پڑے وہ آدمی اس مسجد کی گندگی کو صاف کرے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہمیں دین کی خدمت کرنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مدرسے کے سیکریٹری بنیں گے تبھی دین کی خدمت کریں گے، ہم مسجد کے سیکریٹری بنیں گے تب بھی دین کی خدمت کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ کام ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز پر بس اتنی سی ٹپڑی کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے۔ 2 چیزیں بتا دی، تیسری چیز پر میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس لیے کہ تیسری چیز کا تعلق مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے افضل ایمان اور سب سے کمتر درجے کا ایمان۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ شرم و حیا،
शर्म व हया जानते हो, ये कुदरत की एक नेमत है जिसको मिल जाए। आप छोटे से बच्चों को भी देख लीजिएगा, 3-4 साल का बच्चा है, चड्डी पहने घूम रहा है, अल्लाह ने ये फितरत उसके अंदर भी रखी है, जा रहा और अचानक आप उसकी चड्डी उतार दीजिए ऐसे, तो वो भी चला, उसको मालूम नहीं है, हाथ खुला है तक सब कुछ सही, लेकिन 3-4 साल का बच्चा कपड़ा जैसे नीचे का कपड़ा उतारेंगे वो मारेंगे, मतलब वो भी जानता है। ये एक अल्लाह ने फितरी तौर पर एक बच्चे के अंदर भी रखी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सिरानिही। हर बच्चा दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। ये तो उसके माँ बाप है जो उसको यहूदी बना दे, ईसाई बना दे, मजूसी बना दे। मेरे भाइयों, बच्चों में भी फितरत हो, बच्चों में ये फितरत देखी गई, लेकिन बड़े बड़े उम्र के लोगों में 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवानों में ये चीज देखी गई कि वो कुओं के पास जाएंगे तो अंडरवियर पहन के नहा रहे हैं, लंगोट पहन के नहा रहे हैं, घुटना खुला हुआ है, यानी उनके अंदर से शर्म हया निकल चुकी। नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा, ये नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। ये नाफ से, यहां से लेकर नाभि, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा एक औरत से भी छिपाएगी, दूसरी औरत से, और इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा। ला यंजुरु रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरातु इला औरतिल मरा। कोई मर्द की सतर पर नजर न डाले, कोई औरत के सतर पर नजर न डाले। मर्द की सतर भी इतनी है, औरत का भी सतर यही है। औरत के लिए यहां से लेकर यहां तक, मर्द के लिए तो पूरी औरत सतर है, वो तो पूरा छिपेगी, लेकिन औरत से भी इतना छिपाएगी यहां से लेकर यहां तक। अब गौर करो, नाक से लेकर घुटने तक का हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, लेकिन आज स्कर्ट पहनकर लड़कियां कॉलेजेस में जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, घुटनों से ऊपर उनके कपड़े आ चुके हैं, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रही, और इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा। तो आज मर्द भी फुटबॉल खेल रहा है तो घुटने खोल के, क्रिकेट खेल रहा है तो घुटने खोल कर, कबड्डी खेल रहा है तो घुटने खोल कर, और अगर मोहल्ले में कुआं पर या हैंड पाइप पर नहा रहा है तो घुटने खोल कर। मेरे भाइयों, शर्म हया कहां चली गई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बहुत प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा लम तस्तही फफअल मा शि'त। अगर तेरे अंदर से शर्म हया निकल गई तो फिर तेरा जो दिल में आए, जो दिल करे वो कर। यानी फिर इंसान ये नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। जब शर्म हया इंसान के अंदर से निकल जाती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही गालियां देना शुरू कर देंगे। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही सारे कपड़े उतार कर फेंक देंगे। अभी शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाए तो फिर वो जिसका दिल, जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा, उसको फिर किसी की परवाह नहीं होगी, उसको अपनी इज्जत की फिक्र ही नहीं होगी। इसलिए कितनी अच्छी बात कही है कि जिसका जो दिल चाहे सो करे, यानी फिर उससे कोई चीज की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। अब तो वो बेशर्म हो ही गया जब शर्म हया ही निकाल दी गई है उसके अंदर से। अरे शर्म हया तो मर्द के अंदर भी होती है, फिर औरत के अंदर कितनी होनी चाहिए? आपको इस बात का अंदाजा है? सुनिए, मर्द के अंदर कितनी शर्म हया है। दिल चाहता है, मुस्लिम शरीफ का एक वाकया आपको सुना दूं, हदीस मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे और हजरत आयशा सिद्दीका उनके पास बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी घुटनों से नीचे थी लेकिन बीच से खुली हुई थी। आप सिली हुई लुंगी नहीं पहनते थे। हम लोगों के यहाँ जो सिली हुई लुंगी पहनने का रवाज है ना, वो अरब में अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं था, बस ऐसी लिया और ऐसी लपेट लिया करते थे। तो अल्लाह के नबी अपने घर में लेटे हुए, सतर छिपा है, यहां से लेके यहां तक सतर छिपा है, घुटने ढके हुए, लेकिन लुंगी बीच से थोड़ी सी खुली हुई है ऐसे।
پھر سن لیجئے، سطر کھلا ہے، سطر ڈھکا ہے، گھٹنا کھلا نہیں تھا، سطر ڈھکا ہے لیکن لنگی بیچ سے کھلی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر یعنی ان کے باپ موجود ہیں۔ کہا بیٹی اللہ کے رسول ہیں؟ جی ہیں۔ پوچھئے اجازت لیجئے کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ اما عائشہ آتی اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے کہ میرے ابو بکر صدیق باہر ہے، گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ گھر میں بیٹی ہے اجازت، آج تو جو جس کے گھر میں جیسے گھسنا چاہے گھس جائے۔ ارے شوہر کو بھی اپنے گھر میں گھسنے کے لیے اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، کہاں پڑے ہو یار؟ ایسے مت گھسیے ہمارا گھر ہے، ارے ہوگا تیرا گھر، شریعت کے اصول ہے۔ گھر جائیے تو پہلے دستک دیجئے۔ آپ کی بیوی جب آپ کو اجازت دے، پتہ نہیں کس حال میں ہو، آپ گھر کے اندر گھسے اس کو کنجر حال میں دیکھے کرے طلاق طلاق طلاق۔ اصول بتائے اسلام نے، گھر میں بھی جا رہے ہیں تو بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ صاحب میرا گھر، میری بیوی تو خود اب دوسری سے، پھر بھی اپنے گھر میں اجازت ہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے پوچھئے۔ حضرت عائشہ نے اجازت لی، اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں کہ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی ایسے ہی لیٹے رہے جیسے لیٹے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ اب ابو بکر نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر۔ کہا اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ عمر فاروق دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے کہا ان کو بھی اجازت ہے، اندر آنے دو۔ حضرت عمر فاروق اندر آتے ہیں اور وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسے ہی لیٹے رہے، آپ اٹھے نہیں، آپ ایسے ہی لیٹے رہے۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ ایسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ایک اور دستک ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا، سامنے عثمان غنی ہے۔ کہا اللہ کے نبی ہے؟ جواب ملا ہاں۔ کہا اجازت ہے تو میں اندر آؤں؟ حضرت ابو بکر نے کہا عثمان غنی اجازت مانگ رہے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کو ابھی دروازے کے باہر ہی کھڑا رہنے دیجئے، ابھی اجازت مت دیجئے۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی لنگی کو اور نیچا کرتے ہیں، جو بیچ سے کھلی ہوئی تھی اس کو سمیٹ لیتے ہیں اور اپنا کرتا بھی نیچا کر لیتے ہیں اور صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر اب عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دو۔ اب عثمان غنی گھر کے اندر آتے ہیں، یہ تینوں لوگ ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کہا اللہ کے نبی ایک عجیب و غریب بات دیکھی ہے، آپ لیٹے تھے، گھٹنا ڈھکا تھا، بیچ سے آپ کی لنگی کھلی ہوئی تھی، میرے باپ آئے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے دونوں پیر سمیٹے اور لنگی کو نیچا کیا اور اپنی قمیض کو بھی آپ نے نیچے کر لیا، اور جب آپ سنبھل کر بیٹھ گئے تب آپ نے عثمان کو بلایا۔ آخر عثمان میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنی لنگی نیچی کر لی، اپنے پیر سمیٹ لیے اور اپنی قمیض بھی نیچی کر لی؟ فرمایا عائشہ تم عثمان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتی ہو، عثمان اتنا شرمیلا ہے، عثمان اتنا حیا والا ہے کہ عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرما جاتے ہیں، عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کر لیتے ہیں، اور جب آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں تو بھلا میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، میں عثمان سے کیوں نہ شرماؤں؟ میرے بھائیوں غور کرو، حضرت عثمان کی شرم و حیا دیکھو، ایک مرد میں اتنی شرم و حیا ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں عثمان کو دیکھ کر۔ جب ایک مرد کے اندر یہ شرم ہوتی ہے تو پھر ایک عورت ذات میں کتنی شرم ہونی چاہیے؟ جبکہ عورت کا معنی ہی ہے پردے کی چیز، عورت کا معنی ہی ہے شرم و حیا کی چیز۔
عورت کے اندر کتنی شرم ہونی چاہیے. آج مردوں سے زیادہ بے شرمی عورتوں کے اندر. عورتوں کی شرم و حیا کا اندازہ لگانا چاہیں گے آپ؟ اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے. سنیے، آئے جلسوں میں آنے والیوں تم سنو، جلسے کے باہر جلیبیاں خریدنے والیوں سنو، چوڑیاں خریدنے والیوں سنو، جلسے کے باہر اس طرح گھومنے والی اور ایسے ایسے لڑکے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ سخت جملہ بولتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی ہے، کسی قسم کی کوئی لاج اور حیا نہیں آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے. نہیں ڈرتا، کوئی حیا نہیں ہے مجھے اس بات کو کہنے میں. سنو، شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے نا اجازت؟ اللہ کے نبی نے مردوں کو اتنا حکم دیا ہے. اسپیڈ تھوڑی سی سلو کر رہا ہوں میں اپنی آپ کو سمجھانے کے لیے، غور سے سنیے. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا اما اللہ یصلین فی المسجد. اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتی ہے، تم ان کو مسجد میں جانے سے مت روکو. یہ مردوں کو حکم ہے، اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہے تو تم مت روکو. کون سا زمانہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا. فتنے کا زمانہ نہیں ہے، فتنے کا نہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جا سکتی ہے. مردوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تمہاری بیویاں جانا چاہیں تو تم ان کو مت روکو. اجازت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم یہ دے رہے ہیں، اجازت ہے اپنی جگہ پر. آج بھی عورتیں جانا چاہیں مسجد میں جا سکتی ہیں اپنی جگہ پر. لیکن سنو، آئے جلسوں میں گھومنے والیوں سنو، اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے بیلون اور غبارے دلانے والیوں سنو، مردوں کی بھیڑ میں چپک چپک کر چلنے والیوں سنو. اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اس زمانے میں جس زمانے میں خود امام ہے جناب محمد رسول اللہ، جس زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ، اور جس کی امامت خود محمد رسول اللہ کر رہے ہو، اور کون چاہے گا کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تو تمہارے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، اگر مسجد میں آنا چاہیں تو ان کے گھر والے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں عورتوں تمہاری گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی تم جتنا مردوں سے دور رہو گی، جتنا مردوں کے آواگمن سے بچو گی، جتنا مردوں کے آمد و رفت سے دور رہو گی، اتنا تمہارے لیے خیر ہے، اتنا تمہارے لیے بھلائی ہے. اندازہ لگا لیا آپ نے؟ اور اتنا ہی نہیں، گھر کے اندر بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، یہ خالہ کا لڑکا، یہ چچا کا لڑکا، یہ پھوپھا کا لڑکا. بہرحال پردہ تو سب ہے. خالہ کے لڑکے سے بھی لڑکی کو پردہ ہے، چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے. پردہ ہے نہ کرے وہ الگ بات ہے. ارے بے حیائی تو اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج بہنوئی اپنی سالی کو لاتا ہے، اسکول چھوڑتا ہے، مارکیٹ گھماتا ہے، اور یہ سارے کے سارے کام بیوی کی اجازت سے ہوتے ہیں. یعنی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں کہ تم اپنی سالی کو، یعنی میری بہن کو میرے گھر سے لاؤ، اسکول چھوڑ دو، جاؤ نمائش لگی ہے، میلہ لگاؤ، اس کو گھما کے آ جاؤ. آج ارے تمہاری بیوی کی اجازت کے باوجود بھی تمہارا اپنی سالی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھانا حرام ہے، حرام ہے،
नाजायज नहीं कह रहे, हम हराम कह रहे हैं। हराम है, हराम है, हराम है। इसी तरीके से भाई की इजाजत के बावजूद देवर का अपनी भाभी को मायके से लाकर अपनी गाड़ी पे बिठाना और अपने घर लाकर अपने भाई के हवाले कर देना, यह भी हराम है, हराम है, हराम है। शरीयत दो रास्ते और दो चीजें कभी नहीं बयान कर सकती है। जो शरीयत देवर को भाभी के लिए मौत कहती हो, वो शरीयत भाभी को अपनी बाइक पर घुमाकर घर से मायके छोड़ना और मायके से घर लाने की इजाजत नहीं दे सकती है। शरीयत ने देवर के लिए भाभी को मौत करार दिया है, भाभी के लिए देवर को मौत करार दिया है। इसी तरीके से हम उनमें साली के लिए जीजा भी शामिल है, साली के लिए बहनोई भी मौत है। जो मौत है उसको बाइक पर घुमाना और बिठाना और गाड़ियों पे ले जाने की इजाजत इस्लाम नहीं दे सकता है। सुनो, अब घर में भी खाला के लड़के आते हैं, चचा के सब आना जाना लगा रहता है। इसलिए शरीयत क्या कहती है, और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने घर में नमाज पढ़ो, और घर में भी नमाज पढ़ना हो तो अपने घर के आंगन में पढ़ो, और अपने घर के आंगन से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के दालान में नमाज पढ़ो, और दालान से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के अंदर उस कमरे में कोठरी में चले जाओ और दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ो। गौर करो, शरीयत ने कितने पर्दे के अंदर औरत को नमाज पढ़ने को अफजल करार दिया है। फरमाया, और तो तुम मस्जिद में जा सकती हो, इजाजत है तुम्हारे लिए। इतनी इजाजत है कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारे घर के मर्दों को रोकने का अख्तियार नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि तुम अपने घर में पढ़ो, और घर से भी बेहतर यह है कि अपने सहन आंगन में पढ़ो, और आंगन से भी बेहतर यह है कि दालान में पढ़ो, और दालान से भी बेहतर यह है कि कमरे में पढ़ो, और कमरे से भी बेहतर यह है कि उसके अंदर भी कोई कोठरी हो तो उस कोठरी में तुम नमाज पढ़ो। जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी, ये औरत की शर्म हया है। इस्लाम ने औरत को इतना पर्दा बताया। अच्छा, इस हदीस को सुनने के बाद अब कैसी लग रही हैं ये औरतें जो घूम रही हैं? अब कैसी लग रही है जलेबियां खरीदने वाली? अब कैसी लग रही है ये मार्केटिंग और शॉपिंग करने वाली? फितने रुकेंगे नहीं। जलसा कमेटी के लोगों, जब तक जलसों में मेले और दुकानों को बंद नहीं करोगे, बेहयाई नहीं रोक पाओगे। इस्लाम जड़ पर हमला करता है। इस्लाम ने यह नहीं कहा जिना मत करो, इस्लाम ने कहा जिना की जड़ जो है उसी को काट दो। कुल लिल मुमिनात यगुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। जिना की नौबत तो इन्हीं रास्तों से आती है, इसलिए उन रास्तों को बंद कर दिया है। और तो जब भी तुम कहीं निकलो, अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, और बनाओ सिंगार ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। जब निगाहें नीची करके चलोगी तो कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं, और जब देखेगा नहीं तो इसको प्यार होगा नहीं, और जब इसको प्यार होगा नहीं तो मोबाइल नंबर मांगे नहीं जाएंगे, और जब मोबाइल नंबर नहीं मांगे जाएंगे तो चैटिंग और व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं होगी, और जब ये नहीं होगा तो फिर जिना तक की नौबत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जिना से बचना है तो पहले इन रास्तों पर अमल करो। अगर चाहते हो इस्लाह हो, अगर चाहते हो हमारी मां बहनें पर्दा करे, तो जलसों में लगने वाले मेले ठेलों पर पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। इस जड़ को खत्म करना पड़ेगा, इस बेहयाई के अड्डों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ इन दुकानों में होती है। आप चाहे कि जलसों में इस्लाह भी हो, और आप ये भी चाहें कि दुकानें भी लगाएं, बेपर्दगी भी हो, तो माफ कीजिएगा, आग और पानी दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से एक जगह नेकी और एक जगह बुराई, दोनों को एक साथ जमा करके अब खैर की उम्मीद लगाएं, वो भी आज के दौर में ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। आओ एक और तरीके से तो मैं समझाऊं। दिल चाहता है कि आज कलेजा निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूं। सुनो मेरी माओ बहनों, औरतें नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में आ ही गई, भाई इजाजत तो है ही, ठीक है, पढ़ना ही चाहती हो तो आओ, कोई रुकावट नहीं है। अब तुम मस्जिद में आ ही गई हो तो
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا، یہ مردوں کے لیے ہے، لوگوں نماز پڑھو اور اگلی صف میں کوشش کرو پہنچنے کی۔ پھر آپ نے اگلی صف کے بارے میں کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، بتایا نہیں اللہ کے نبی نے کتنا ہے، بتایا نہیں، لیکن اتنا بتا دیا اس سے اندازہ لگاؤ اگر کسی کو پتہ چل جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو اگلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے یہ لوگوں سے لڑے گا، یہ لوگوں سے جھگڑا کرے گا۔ جیسے یہاں جلسے میں آگے بڑھ کر ویڈیو بنانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں نا، اگر پتہ چل جائے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو یہ لوگوں سے لڑے گا اور جھگڑا کر کے اگلی صف میں جانے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیوں میں نام لکھے جائیں گے، جس کا نام آئے گا اس کو اگلی صف میں جانا پڑے گا۔ اگر ثواب بتا دوں اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو لوگ لڑیں گے اور قرآن دازی ہونے لگے گی اور لوگ قرآن دازی کر کے اگلی صف میں جانے کی کوشش کریں گے کہ میرا نام نکل آئے اور میں اگلی صف میں جاؤں۔ ایک طرف چپل، دوسری طرف لوگوں کی گردنیں چیر رہے ہو، وہ دیکھو حضرت میاں مرنے کے بعد ان کا تو مزار بنے گا کہ پیر صاحب کہلائے جائیں گے، کیسے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، یہ بولتے اچھا ایک کو بولوں تو دوسرا دیکھو اب ادھر دیکھو وہ آدمی جا رہا، اور کبھی کبھی بیچارے 80 سال کا بڈھا بھی بیچ سے اٹھ جاتا ہے، بتاؤ وہ گھر جا کے کیا کرے گا بیچارہ، اب وہ ہے کس کام کا بیچارہ، چاچی بھی سو گئی ہوگی تو وہ چاچا جا کے گھر کریں گے کیا، کبھی کبھی وہ بھی اٹھتا ہے۔ پہلی بات تو اس عمر میں تمہیں آنا نہیں چاہیے، کوئی فرض نہیں ہے، اور آتے ہو تو اب بیٹھو بیچارے، کرو گے کیا گھر جا کے اب تم؟ تو میرے بھائیو سنو، اگلی صف کا ثواب سمجھ لیا کتنا زیادہ ہے، اگر پتہ چل جائے اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگ اگلی صف کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پرچیاں ڈالی جائیں گی، قرآن دازی کی نوبت آئے گی آگے صف کے لیے، اتنا ثواب۔ لیکن عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ مردوں کی سب سے افضل صف، سب سے آگے والی، ایک صف، دو صف، تین صف، چار صف، پانچ صف لگ گئی، مرد ختم، اب پردہ ہوگا، اب پردے کے پیچھے عورتوں کی بھی صفیں لگیں گی، اور عورتوں کی پہلی صف، دوسری صف، تیسری اور چوتھی، پانچویں، 5 صفوں میں عورتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مردوں کی سب سے افضل صف سب سے آگے والی ہے اور عورتوں کی سب سے افضل صف سب سے پیچھے والی ہے، جبکہ وہ عورتوں میں ہے، لیڈیز میں ہے۔ جب عورتوں کی نماز کے اندر پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود عورت کی صف پچھلی والی سب سے افضل ہے۔ آئے بازاروں میں گھومنے والیوں، تمہیں کون سا نام دیا جائے؟ تمہاری شرم و حیا کو کون سا نام دیا جائے؟ تمہاری اس بے شرمی کو کون سا لقب دیا جائے؟ تمہاری اس بے حیائی کو کون سا نام اور کون سا ٹائٹل دیا جائے؟ بتاؤ، اور تم نہ بتا سکو تو تمہارے بھائی بتائیں اور تمہارے باپ بتائیں، کون سا نام دیا جائے اس کو؟ گھر والوں کو پتا ہے، جلسہ سننے گئی اور یہاں گلچھرے اڑا رہی ہے، کتنے ایسی ہوں گی جو موبائل پہ گفتگو ہو گئی ہوگی، ہم جلسے میں آئیں گے، فلاں جگہ ملیں گے، ہم کو بیوقوف بناتے ہو۔ 28 سال سے اس لائن میں ہوں، سب سے پہلی میری تقریر سب سے کم عمر میں جب میں 17 سال کا تھا تو مئوناتھ بھنجن میں سونیا واڑے کے اندر ہوئی تھی ہماری تقریر جب میں پڑھتا تھا، اور دوسری تقریر ہماری بامبے میں باندرا میں ہوئی جب میں 18 سال کا ہونے والا تھا، 2 مہینے رہ گئے تھے 18 سال ہونے میں، اور اس 18 سال میں 2 مہینے کم تھے، تب میں نے بال ٹھاکرے کے خلاف بولا تھا، ہرے رنگ پہ پابندی کی بات کرنے والے، لوکی کھانا چھوڑ، پرول کھانا چھوڑ، پالک کھانا چھوڑ، یہ ساری سبزیاں تو اسلامی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں، اور لال رنگ سے پیار ہے تو گائے کا گوشت کھانا شروع کر دے،
इसी बात पर हम हथकड़ी पड़ गई थी, 2 दिन लॉकअप में रहे थे, लेकिन नाबालिग साबित हो गए थे, इसलिए बच गए थे। अब गौर करो कि 18 साल से आज हमारी उम्र 46 साल की हो रही है। 28 साल का जमाना मेरा इस लाइन में गुजर चुका है, 28 साल का तजर्बा है। इस 28 साल बिहार में भी गुजरे, बंगाल में भी गुजरे, झारखंड में भी गुजरे। इस 28 साल का हिसाब अगर मैं आपसे मांगूं तो आप 28 साल पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हो। 28 साल पहले भी जल से सुनने का कोई अदब और एहतराम आपके अंदर नहीं था, आज भी नहीं है। 28 साल पहले भी जहेज की भरमार थी, आज भी जहेज की भरमार है। 28 साल पहले भी बदतमीजी थी जलसों में, आज भी बदतमीजी है जलसों में। 28 साल पहले भी बेपर्दगी आम थी, 28 साल के बाद भी आम है। पूछो इस 28 साल में आपने कितना हासिल किया है, तो मैं कहूंगा आप सिफर है, जीरो है। जहां पहले थे वहीं पर आज भी आप खड़े हैं। 28 साल में कोई तब्दीली नहीं आई। आप औरतों की सबसे पिछली वाली अफजल है, ये है शर्म हया। औरत को ऐसा बताया है, ये औरत में शर्म होनी चाहिए। शाना बशाना चलती है, कुछ हो गया? भाई कुछ बच्चे चले जाएं, ये तो पहला काम है भाई, जलसा मकसद नहीं है, पहला मकसद ये है मदरसा चले। तो कुछ बच्चे आपके बीच में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि लंबा चौड़ा खर्चा है, और आप 28 साल से सुन भी रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि कोई मौलवी 1-2 साल बुलाया जाता, उसके बाद में फिर खत्म। आप 28 साल से हमें याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी मोहब्बत आपके दिल में है, और जिसके दिल में मोहब्बत होती है फैसले आसमान वाला करता है। ऐसे ही नहीं है मेरे भाइयों, तो आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरी इतनी सी भी बात मान लीजिए कि कुछ बच्चों को अब मैं भेज रहा हूं आपके दरमियान, तो आपसे जो हो सके मेरी मोहब्बत को सामने रखते हुए और इस मदरसे को सामने रखते हुए आप अल्लाह के राह में दे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। जबकि बात बहुत कीमती थी, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा जब बच्चे आपके दरमियान जाएंगे, तो बात तो बहुत कीमती है। 2-3 बातें और बताना थी, जल्दी भेजिए किसी को, क्योंकि 2 घंटे तो हो ही गए हमें बोलते हुए। मेरे भाइयों चले गए? अरे आपके कहने से थोड़ी चलेगा, आप मोदी थोड़ी है कि हम आपकी बात मानेंगे। 28 साल पहले आता था तो बोलता था 2.5-3 घंटे, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूं, जाहिर बात है कि अब उम्र का भी तकाजा देखिए, और हम आपके बात मान के बोलने लगेंगे तो हम भी किसी के बेटे हैं कि नहीं बेटे हैं। अब हम 3-3 घंटा हर जगह बोलने लगेंगे तो कितना चलेंगे, खत्म। तो हमें भी अपनी एनर्जी को बाकी रखना है। मेरा तो कल भी जलसा, परसों भी जलसा है, और उसके बाद यहीं से डायरेक्ट दिल्ली में ऑल इंडिया हदीस कॉन्फ्रेंस 9-10 में वहां रहना है। तो मेरे भाइयों हम तो बिल्कुल किस्मत कहां है मेरी, और उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस करके फिर बिहार, बंगाल, झारखंड का दौरा। सबसे ज्यादा प्रोग्राम बिहार, बंगाल और झारखंड इन्हीं में तो होते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सबको तो बहुत कम महीने में 1 हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ तो साल चलता है। और जिन जलसों में हम नहीं जा पाते तो दूसरे मौलाना लोग कवर कर रहे हैं मेरे भाइयों, लेकिन जलसे बराबर हो रहे हैं। कल मौलाना बदरुद्दुजा साहब मिले हमें भरोसिया में, उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे मौलाना साहब एक दिन भी खाली नहीं है, 25 दिसंबर का दिन खाली रखे बस एक दिन आराम करने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए, 25 दिसंबर अभी आ रही है, ये नवंबर चल रहा है, बता रहे पूरा मेरा बंगाल में प्रोग्राम है, सिर्फ 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे है वही एक दिन खाली रखे हैं हम, उस दिन हम आराम करेंगे, उस दिन हम किसी को नहीं दिए। तो प्रोग्राम इतने हो रहे हैं मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो औरत की पिछली सबसे अफजल, जबकि अगली सब का सवाब इतना, लेकिन औरत को पिछली सब में सवाब सबसे ज्यादा मिलेगा। शरीयत के उसूल देखिए। दिल चाहता है कि एक और तरीके से आपको समझा दूं, सुनो। अच्छा आज कितनी बदल गई है औरत जात, लड़की कितनी बदल गई। आज देखिए कौन ने बात की और खूब बातें, मुंह बंद ही नहीं होता है आजकल, मुंह बंद नहीं होता है। एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से कहते थे मैं पीर हूं, उसकी बीवी मानती नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर हमने देखे, पीर बना फिरता।
اچھا عورت سے زیادہ شوہر کے بارے میں کون جانتا ہوگا؟ ایک بار اس عورت نے آسمان پر ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا، مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے اڑ رہا تھا، تو اس نے اپنے پتی سے، ہسبینڈ سے کہا تیر بنتے ہو؟ ارے تیر تو وہ تھا جو آسمان پہ ہوا میں اڑ رہا تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس کے پتی نے، اس کی بیوی نے، اس کے آدمی نے کہا تم نے دیکھا؟ کہا اڑتے ہوئے دیکھا۔ ہاں ہوا میں؟ ہاں دیکھو بعد میں پلٹنا نہیں، کہ میں نے دیکھا، کہ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ یہ پیر بولا، اس کا ہسبینڈ، یہ میں ہی تو تھا، چلو کم سے کم مان تو لیا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی ایک دم جھٹ سے بدلتی ہے، کیا کہتی؟ ہاں مجھے لگا کہ تم ہی ہوگے۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ پھر کمی نکال دی، پھر کمی نکال دی۔ آج اتنا بولتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا حکم دیا؟ کتنی شرم و حیا بتائی لڑکی کی۔ جاؤ بھیجو کسی کو، وہ ہے میرے بھائیو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سب لوگ وعدہ کرو، میرے بات تو کوئی نہیں ہے بولنے کے لیے، نہیں ہے نا؟ آپ سب وعدہ کرو، ہم بیٹھیں گے یہاں پر تقریر کے بعد 10 منٹ، آپ سے اپنے ہاتھ میں لیں گے، دیکھیں آج آپ کی محبت کا امتحان لیں گے کہ آج آپ کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ میں جانتا ہوں چندہ دے چکے ہوں گے، لیکن میرے کہنے پر کتنا دیتے ہیں یہ دیکھوں گا۔ تو میرے بھائیوں سنو، نکاح ہوتا ہے نا لڑکے کا لڑکی کا، جب نکاح ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارات آ جاتی ہے، حالانکہ بارات کا کوئی ثبوت ہے نہیں، آ جاتی ہے تو لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی کے پاس جا کر کہلواتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ اس سے پوچھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت کے اندر یہ ہے ہی نہیں۔ پنکھا یار وہاں چلا گیا، حد ہو گئی۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ سنیے، شریعت میں لڑکی کی اجازت ضروری ہے شادی کے موقع پر، لیکن نکاح کے دن نہیں۔ لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ جب رشتہ چلے، جب بات چیت چلے، اسی وقت لڑکی کا ولی یعنی باپ، چچا یا بھائی لڑکی سے پوچھ لے گا کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ کیا تمہیں یہ لڑکا ٹھیک لگتا ہے؟ اس کے ساتھ نکاح کر دوں، کوئی پرابلم تو نہیں؟ بس یہ ہو گئی اجازت۔ لیکن ہوتا کیا، یا نکاح کے موقع پر کیا جاتا ہے لڑکے کا، بعد میں پہلے لڑکی کا، اور سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں لڑکی کے پاس اور کہلواتی ہیں، کہہ دے ہاں قبول کیا، ایسے ارے کہہ دے۔ سنو، ایسے موقع پر بھی شریعت نے عورت کی شرم و حیا کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کہا ہے جب لڑکی سے اجازت طلب کی جائے گی، یہ منہ پھاڑنے والی ہو، بک 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 کرنے والی ہو، جلسے میں بھی کیسے بیٹھی ہوں گی اللہ ہی بہتر جانے، کوئی اپنی ساڑی دکھا رہی ہوگی، کوئی اپنی چپل دکھا رہی ہوگی، کوئی اپنی لپسٹک دکھا رہی ہوگی، کوئی اپنا دوپٹہ دکھا رہی ہوگی۔ یہ تو آج تو عید کا دن سے بڑا دن ہے ان کے لیے۔ آج اپنے کہاں سے لائی ہو، کوئی کہہ رہا کٹیہار سے، کوئی بتائے گا یہاں سے، کوئی کہے وہاں سے میں نے خریدا۔ آج یہی سب چل رہا ہوگا، اور کتنی تو مولانا جرجیز کو دعا دے رہی ہوں گی اللہ کرے یہ آتا رہے تاکہ ہمارے کپڑے روزانہ بدلتے رہیں، نئے نئے کپڑے ہم پہنتے رہیں اور ہم دکھاتے رہیں۔ سنو میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، اللہ کے رسول نے تمہاری شرم و حیا کا لحاظ اتنا زیادہ رکھا کہ جب لڑکی سے پوچھا جائے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا، تمہیں اس کے ساتھ نکاح قبول ہے یا نہیں، تو فرمایا وہ شرم کی وجہ سے بولتی نہیں ہے تو اس سے زبردستی مت بلواؤ۔ وہ موقع لڑکیوں کے لیے بڑا نازک ہوتا ہے، اس موقع پر جلدی سے ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ ہاں میں نے قبول کیا، ہاں مجھے منظور ہے، یہ جلدی نہیں نکلتا ہے۔
محمد رسول اللہ نے ان کے نفس کو سمجھا تھا اور کیا حکم دیا تھا؟ ان سے ایک بار پوچھنا کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ ایک بار پوچھنا، اگر وہ نہ بولے تو ان سے زبردستی مت بلوانا، اذنھا سماطھا، اگر وہ خاموش رہ جائیں تو یہی ان کی اجازت ہے، خاموشی ہی کو اجازت سمجھ لینا۔ میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا شرمیلا مانا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی نہیں کہہ پا رہی ہے کہ میں نے قبول کیا تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مان لینا، اس سے زبردستی مت کہلوانا، یعنی عورت کی زبان سے زبردستی بھی مت نکلوانا کہ میں نے قبول کیا۔ یہ شرم و حیا ہوتی ہے لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج خود موبائلوں پر پرپوز کر رہی ہے، ایک دوسرے کو آفر دے رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے اور رات رات بھر باتیں چل رہی ہے، چیٹنگ چل رہی ہے۔ اب سردیوں کے دن آئیں گے، کمبل منہ پہ ڈھک کر اندر لحاف کے اندر، رجائی کے اندر جا کے چیٹنگیں چلیں گی، رات رات بھر گفتگو چلے گی۔ میری بہنوں، شریعت نے تمہیں کتنا شرمیلا مانا ہے، شریعت کے اوپر عمل کرو، ورنہ یہ بے پردگی کا ماحول تمہیں رسوا کر دے گا۔ میں نے کئی جگہ بتایا، تمہیں بھی بتا دوں، 3 لاکھ لڑکیوں نے مہاراشٹر کے اندر، 3 لاکھ لڑکیوں نے مہاراشٹر کے اندر کورٹ کے اندر اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر نکاح کے وقت میرا باپ انٹرفیئر کرے یا میرا بھائی تو ان کی بات بالکل نہ مانی جائے، میں 1 سال کے بعد بالغ ہو جاؤں گی، میں 6 مہینے کے بعد بالغ ہو جاؤں گی، لہذا میرا نکاح میری مرضی کے مطابق غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوگا، میرے باپ کو دخل کا اور میرے بھائی کو دخل کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ 3 لاکھ اپلیکیشنیں مہاراشٹر کے اندر کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہے، یہ اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کتنا رونا روئیں گے، اگر آپ رونا ہی چاہتے ہو تو اس واقعے پر روئیے کہ مونات بھنجن کی سرزمین پر ایک لڑکی ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، مدرسے سے پڑھی ہوئی ہے، قرآن پڑھ کے تفسیر پڑھ کے نکلی ہے، بخاری اور مسلم پڑھ کے نکلی ہے، عالمہ اور فاضلہ کی ڈگری لے کر نکلی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسی وہ عالمہ بن کر نکلی اور وہاں ایک کانوینٹ اسکول میں پڑھانے جانے لگی، ایک کانوینٹ اسکول میں اس کی نوکری لگ گئی، انگلش میڈیم اسکول میں وہ انگلش کی ٹیچر بن گئی اور وہیں پڑھاتے پڑھاتے اس عالمہ اور فاضلہ لڑکی کا پیار اور عشق ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ہو گیا، اور اتنا یہ ہندو لڑکے کے ساتھ عشق پڑا کہ اس لڑکی نے کانوینٹ اسکول سے بھاگ کر اس لڑکے کے ساتھ ساڑی پہن کر مندر میں جا کر اپنی مانگ میں سندور لگا کر بھگوان کو، مندر کے بھگوان کو ساکشی مان کر ہندو رسم و رواج اور ریتی کے مطابق 7 پھیرے لے کر نکاح کر لیا اور شادی کر لی۔ کتنا رونا روگے، روئیے، اگر رونا تو اس موقع پر روئیے، اگر رونا ہے اور ماتم کرنا ہے تو اس حالت پر روئیے کہ اب ہماری عالمہ اور فاضلہ لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ کیا کرو گے؟ آج جرجیت صاحب کی باتیں تمہیں بری لگ رہی ہوں گی، لگتی رہے میری بلا سے، لیکن غور کرو کہ اس عالمہ اور فاضلہ لڑکی کا کیا قصور تھا؟ یہ تو پردے میں رہتی تھی، لیکن جب اس کو کانوینٹ کا ماحول دے دیا تو پھر یہ فرار ہو گئی اور بھاگ گئی۔ اس کے باپ نے بھلے ہی کہہ دیا کہ مرتے دم تک میرا اس کا ساتھ چھوٹ گیا ہے، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم اپنی بیٹیوں پر نظریں ڈالیں کہ کون سے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، ہم اپنی لڑکیوں پہ نظریں ڈالیں اور بہنوں پہ نظریں ڈالیں کہ ہم ان کو کہاں پڑھا رہے ہیں۔ کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تو نہیں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ان کو چھوڑنے کون جاتا ہے اسکول اور لینے کون جاتا ہے اسکول؟ اسکول کی کینٹین میں کہیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے تو نہیں پی رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر نظریں کون ڈالے گا؟ یہ باپ کی اور ایک بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزوں سے آپ آزاد ہیں، آپ کو اپنی بہن اور بیٹی پر بہت بھروسہ ہے، تو پھر روئیے، پھر آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی بھی ایک دن ہندو مندر میں جا کر سندور لگا کر مورتی کو ساکشی مان کر پھیرے لگائے گی اور بھاگے گی اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے گی۔ اس وقت رونا بیکار ہے، آج رو لیجئے اور آج ہی احتیاط کر لیجئے، آج ہی اپنے بہن اور بیٹیوں پر کنٹرول کیجئے۔ اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں سے چھینیے، واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک
फेसबुक चलाने की अनुमति और परमिशन इनको मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद रखिए कि हमारी बहनें और बेटियां महफूज हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो डरिए, हमारी लड़की कभी भी हमारे समाज को बदनाम कर सकती है, हमें बदनाम कर सकती है, हमें रुस्वा कर सकती है, कभी भी और किसी भी वक्त। कहां गया वो पर्दा? अबू दाऊद की रिवायत है, किताबुल जिहाद पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। जरा मंजर देखिए कि एक सहाबिया है, उनका बेटा मैदान जंग में लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते उनका बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। मां को घर में पता चला कि मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है। मां ने जल्दी से चादर ओढ़ी, अपना चेहरा छिपाया और अपनी एक आंख भी ढक ली, एक आंख खोल ली ताकि रास्ता दिखे, और चलने लगी और अपने बेटे की तलाश में जाने लगी, और अपने मैदान जंग में पहुंच गई। लोगों ने कहा कौन? जवाब दिया मैं फलां की मां हूं, सुना है मेरा बेटा शहीद हो गया। कहा तेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन तू अपने बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद भी इस हाल में तू यहां चली आई, इस हाल में कि तेरे जिस्म पर पर्दा है, पैर छिपे हैं, हाथ छिपे, चेहरा भी छिपा है, और तू सब कुछ पर्दे के साथ आई है। ये खबर सुनकर तो अच्छी अच्छी औरतों के दिल पानी हो जाते हैं, उनके कलेजे मोम हो जाते हैं, वो पागल सी हो जाती है, और तू इस हाल में भी अपने बेटे की खबर सुनकर पर्दे का इतना ख्याल रखकर यहां तक चली आई। उस औरत ने जो जवाब दिया वो सुनो, उसने कहा इन और जबनी फलन और जहयाई। आए मेरे साथियों, पूछने वालों, मैदानी जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदानी जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपना पर्दा और अपनी हया नहीं खोना चाहती, मैदान जंग में मैं अपनी हया नहीं खोती। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर भी उस औरत ने ऐसा पर्दा करके दिखाया कि उसका बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है, लाश पड़ी हुई है, लेकिन ऐसे मौके पर भी वो साथियों से कह रही है अरे तुम मेरे सामने से हटो तब तो मैं इसको देखूं, तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं अपने बेटे को कैसे देख पाऊंगी, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया। इस वाक़े के बाद हमारी बहनें कैसी लग रही, हमारी बेटियां कैसी लग रही हैं, जरा सोचो। ये बाजारों में घूमने वालियां कैसी नजर आ रही हैं, अब जरा सोचिए। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी, टाइट और चुस्त लिबास होगा, उनका जिस्म दिखाई दे रहा होगा। नौजवानों को अपनी तरफ माइल करेंगी और नौजवानों की तरफ माइल होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहाहा। ऐसी औरतें कभी जन्नत में दाखिल न होंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये निशानियां जाहिर हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे कयामत ऐसा जमाना आ जाएगा कि इंसान सरेआम रास्तों में और चौराहों पर जिना करेगा, सड़क पर सबके सामने जिना करेगा। चूमा चाटी तो सबके सामने हो रही है, कोई पार्क नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई बाजार नहीं बचा है। गले में हाथ डालना और हाथ में हाथ लेकर चलना तो एक मामूली एक फैशन बन गया है। और चले जाओ बंबई जुहू चौपाटी, चले जाओ गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली गेट इंडिया और दिल्ली में चले जाइए बड़े बड़े शहरों में और जाकर देख लीजिए कि इससे भी ज्यादा हरकतें हो रही हैं और इससे भी ज्यादा बिल्कुल आम समंदरों की बीच पर सारा काम नंगे होकर किया जा रहा है। अगर ये मंजर देखना है तो गोवा और पेरिस की सरजमीन पर चले जाइए, आपको ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का इंतजार करना, जब ये जमाना तुम देख लोगे कि जमाने में औरतें और मर्द सड़कों पर, चौराहों पर, रोड पर आम लोगों के सामने, सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिना करेंगे, रास्ते में मिलेंगे। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान कौन होगा? जिस जमाने में लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम सड़क पर, चौराहे पर सबके सामने करेंगे, उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा जो इस दंपत्ति के पास जाएगा, जो इस जोड़े के पास जाएगा, जो इस कपल के पास जाएगा और इनसे ये कहेगा मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, तुम जो काम करना चाहते
کھلے میں مت کرو، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں، اس کھلے میں مت کرو، یہ ہمارا گھر ہے، یہ اس کی دیوار ہے، تم اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ اور یہ کام کر لو، یہ میرا کھیت ہے، تم اس کھیت میں جھاڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ اور وہاں یہ کام کر لو۔ غور کرو، منع کرنے کی ہمت اس کی نہیں ہوگی، وہ کام تو کرنے کے لیے کہے گا لیکن یہ کہے گا سب کے سامنے مت کرو، اس دیوار کے پیچھے کر لو یا میرے کھیت میں چلے جاؤ جھاڑیوں میں کر لو، سب کے سامنے نہ کرو۔ جو یہ بولے گا یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا، سب سے نیک انسان ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بے شرمی و بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے، تو شرم و حیا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب شرم و حیا نکل گئی تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ 2 گھنٹے تو میں نے کھینچ ہی دیا آپ کے، بس یہ 3 چیزیں مجھے بتانا تھی، یہی ایمان کا حصہ تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین شرم و حیا ہمارے اندر بھی اور ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد